بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان فار ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے پروگرام کے تجزیہ نگار جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس وقت پاکستان کا سیاسی جو پارہ ہے وہ بہت ہائی ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، جس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، اور چند اوچھے ہتھکنڈے بھی استعمال کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو بظاہر لگتا ہے کہ جلسہ کامیاب ہے۔ تو ہم جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس جلسے میں ایک تو نئی جو چیز ہمیں نظر آئی کہ آصفہ بھٹو کو باقاعدہ طور پہ لانچ کیا گیا ہے، تو اس سے پیپلز پارٹی کا مورال کس حد تک بلند ہوتا ہے پنجاب میں، اور جو فیوچر میں جو اس کی پولیٹکس ہے پیپلز پارٹی کی، سندھ سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں؟ تو ہم گفتگو آغاز کرتے ہیں جناب قریشی صاحب۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کل کا دن خیر و عافیت سے گزر گیا۔ جی یوں کہ جو حکومت نے چال چلی تھی، اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اس کے اوپر پہلے بھی کہ حکومت کی چال یہ تھی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ جلسے کے شرکا اور جلسے کے لیڈران، یعنی ایک کہہ لیں آپ کے اپوزیشن جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائے ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسیوں اور اداروں کے، تو وہ حکومت کی چال ناکام ہوگی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کو کون مشورے دیتا ہے، کون صلاح دیتا ہے، میری سمجھ سے بالاتر بات ہے سر۔ حکومت خود ایک حکومت کہ ابھی آپ دیکھیے کہ جناب علی جلسہ کرنا تھا انہوں نے، آپ بھی جلسے کرتے آ رہے ہو، آپ بھی مختلف جگہ پروگرام کرتے آ رہے ہو۔ جب اپوزیشن جلسہ کرنے جا رہی ہے تو آپ کہتے ہو جناب علی کرونا پھیل رہا ہے۔ اب کرونا تو پھیل رہا ہے، کرونا تو پھیلے گا، کیونکہ حکومت خود اس کو پھیلا رہی ہے، اور اس کے جو ہے ثبوت بھی آ جائیں گے سامنے کہ کیا کیا جو ہے صورتحال حکومت نے اختیار کی ہے اس کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے۔ اور سب سے پہلی بات، کرونا کنٹرول جو حکومت نے کیا تھا، کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا پلان تھا، یا کوئی حکومت کے پاس ایسی ویکسین تھی، یا حکومت نے جناب علی کوئی ایسا ٹونک پبلک کو دے دیا تھا جس کی وجہ سے کرونا کنٹرول ہو گیا تھا؟ دیکھیے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں موت اس وقت تک نہیں آنی جب تک وہاں سے بلاوا نہیں ہے، چاہے ہمیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، چاہے جناب علی ہمیں ہوائی جہاز سے پھینک دیا جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں پی آئی اے کا حادثہ ہوا تھا، جن کی موت نہیں لکھی تھی، وہ پی آئی اے کا جہاز ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی میں کرش ہوا، وہ لوگ بچ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کرونا سے ڈرا کر آپ عوام کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں جانے سے روکتے رہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عوام کا کیا رد عمل تھا۔ آپ نے جو نیوز چینل کے اوپر ایک دن چلنی تھی، ایک دن خبر آنی تھی، اس کو آپ نے 2 دن پہلے سے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا۔ اکھاڑ پچاڑ، مار دھاڑ، گرفتاریاں، جناب یہ مقدمات، فلاں مقدمات۔ اس سے کیا ہوا، 2 دن پہلے سے ہی پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ شہرت پانے لگا، اور آپ کی لاکھ کوششوں اور کاوشوں کے بعد وہ جلسہ کر گئے، تخلیریں کر گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ آپ نے یہ کہا حکومت نے جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب جن لوگوں نے جلسہ کیا ان کے خلاف کتنے مقدمات قائم ہوئے، اس میں سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ آپ تو فیل ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو جن لوگوں نے یہ حکومت دلوائی، انہیں کہ آپ کو سلام، آپ نے ایسا گھوڑا چنا ہے جو ریس میں شرکت کرنے کی دور کی بات، وہ ریس کے ٹریک تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے حساب سے فیل ہے۔ ہاں، اس کے پاس بھانڈ بہت سارے ہیں، اور آج ایک اور بھی میں دے دوں نام، شیخ چلی بھی آ گئے ہیں ان کے پاس۔ اچھا، شیخ چلی بھی، ہاں نام بتا دیجیے۔ شیخ چلی صاحب نے، جناب علی شیخ چلی صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف جو ہے 2028 تک حکومت کرے گی۔ نہیں، یہ کون سے شیخ چلی ہے؟ ان کا پورا نام بتائیے نا۔ یہ شیخ چلی تو آپ نے مخفف دیا ان کو، ایک آپ کی طرف سے ایک انعام دیا گیا۔ وہ ایک ایسا بڑا نام، ان سے وابستہ اس شخصیت کی جو ہے وہ رشتہ ہے جو ہمارے لیے بڑا قابل تعظیم بھی تھا۔ بہترین جناب علی شاعر گزرے ہیں، اور آپ سمجھ جائیں
اچھا اچھا سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، شبلی فراز صاحب، سمجھ گیا وہ شبلی جو ہے، میں آج سے میں ان کو نام دیتا ہوں، وہ شیخ چلی ہیں، اصل میں شبلی نہیں ہے، شیخ چلی. وہ فرماتے ہیں جناب 2028 تک جو ہے وہ جو تحریک انصاف حکومت کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرون خانہ ان کے بہت سارے معاملات ان لوگوں سے طے ہو گئے کہ جنہوں نے ان کو لاگے تخت پہ بٹھایا تھا. لیکن سر کل کے جلسے نے تو یہ ثابت کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں تو لگتا ہے حکومت کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کل کا جلسہ بڑا تاریخی جلسہ ہے میرے حساب سے. دیکھیں ایک طرف ریاستی ادارے ہو جو پبلک کو پریشر کر رہے ہوں کہ آپ تم جلسے میں جاؤ گے تو تمہیں مر بھی جاؤ گے، کورونا پھیل جائے گا، تمہیں ہنگامہ ہو جائے گا، مار پٹائی جائے گی، اور انہوں نے کیا بھی شرارت ہے. لیکن اس کے باوجود جب آپ نے اتنا سخت جو کنٹرول کیا کہ 2 دن پہلے سے، اس کے باوجود وہاں پہ ہزاروں کا مجمع تھا جناب. بہترین جلسہ جسے کہہ سکتے ہیں، کامیاب تھا. آپ کی جو ٹھیک ہے آپ گراؤنڈ میں نہیں ہوا، لیکن جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا بہترین تھا، کامیاب تھا. پھر آپ یہ دیکھیے اس جلسے کی ایک سب سے بہترین جو مجھے چیز نظر آئی اور خوبی نظر آئی، اس میں ایک وہ جسے میں تو کم سن کہوں گا، ابھی نو مولود ہی کہوں گا ایک طرح سے، سیاست کے اندر نو مولود، آصفہ، بے نظیر بھٹو کی رکھتے جگر آصفہ. اس نے آ کے کس کانفیڈنس سے جناب علی اسپیچ کی اپنی، اسپیچ اس کی مختصر سی تھی، لیکن اس میں وہ کانفیڈنس نظر آیا، اس میں بے نظیر کی جھلک نظر آئی، اس میں بھرپور جناب علی اعتماد کے ساتھ بالکل اس نے بہترین طریقے سے جناب علی اپنے آپ کو پریزنٹ کیا عوام کے سامنے، اور مختصر سی بات کر کے پیغام دے کے جناب علی. اور اس کا تو یہی ایک اچھے اور بڑے لیڈر کا جو ہے وہ کیا نام ہے طریقہ کار ہوتا ہے. اور میرے حساب سے وہ مستقبل کی بہترین لیڈر ثابت ہوگی. اس نے اپنے بھائی بلاول بھٹو زرداری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. پہلی تقریر سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے بلاول بھٹو کو، کیونکہ وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا. سر میں آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ بیسیکلی ڈبل طرح کی سیاست کر رہے ہیں. کبھی وہ جارحانہ انداز اپنا لیتے ہیں، کبھی وہ اپنے والد صاحب کی نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور مفاہمت کی پالیسی پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آصفہ بھٹو کے بارے میں جو ہمیں پتہ لگا ہے، یہ ان کی جو تربیت ہے ان کی والدہ نے کی ہے. جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو شہید ہیں، انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، اور یہ بالکل ان کی سوچ بھی انہی جیسی ہے. یہ کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اچھا اپنے دشمنوں سے باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے والی ہیں اور بیک فوٹ پہ جانے والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو ایک اچھے لیڈر ملے گا جی آصفہ کی صورت. آصفہ بھٹو، اگر میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جگہ اگر آصفہ بھٹو کو فرنٹ لائن پہ لے آئے تو ابھی تھوڑا ٹائم چاہیے اس کو. ابھی وہ وقت سیاست میں اتری ہے، تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اب دیکھیں وہی تو ہے کہ اچھا دوسری طرف مریم نواز کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مریم نواز جو ہے میرے سامنے وہ مس فٹ ہے وہ سیاست کے لیے. دیکھیں جناب آپ کے حساب سے جو باتیں ہیں میرے سمجھ آپ کے حساب سے مس فٹ ضرور ہوگی، لیکن اس وقت جو قیادت وہ کر رہی ہے اور عوام اس کے پیچھے ہے، وہ تو سر ہماری پاکستانی عوام کا ایک وہ ہے کہ وہ خاتون کی وجہ سے بھی لوگ تھوڑا نرم رویہ رکھتے ہیں. نہیں نرم رویے کی بات نہیں ہے. بات یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اب آپ دیکھیے کہ اچھے لیڈران جو ہے نا دو گھروں کو بیٹھ گئے اور بڑے بڑے لوگوں کے سافٹ ویئر چینج ہو گئے. تو اس صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، اس میں اگر وہ آ کے جو بات کر رہی ہے تو یہ جناب علی لیڈرانہ یعنی کہ صلاحیت ہے اس کے اندر، تو ہی وہ آ کے بات کر. لیکن جس وقت ان کے والد صاحب یہاں پاکستان میں موجود تھے، جب ان کے پلیٹوں کی پرابلم ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے منہ کو سیا ہوا تھا، زیب لگائی ہوئی تھی منہ پہ. دیکھیں اس وقت کیا ہو گیا تھا. بات دراصل یہ نا، دیکھیں اسی کو دور اندیشی کہتے ہیں. ابھی آپ نے کیا کہا بلاول بھٹو کے متعلق؟ بلاول بھٹو کے متعلق تو اس لیے وہ بھی میرے سامنے مس فٹ ہے. وہ آپ نے جو بلاول بھٹو کے متعلق وہ بھی مس فٹ ہے. کمپرومائز والا سیاست، تیل دیکھا اور تیل کی دھار، اور صحیح وقت پر چوٹ مارنا، اور جسے کہتے ہیں نا جب لوہا گرم ہو تو اس میں چوٹ ماری جاتی ہے. تو ابھی انہوں نے انتظار کیا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو سیاست میں ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں.
میرے حساب سے تو اپوزیشن کا پورا اعلامیہ جو ہے اگر پبلک کے لیے ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، پبلک انٹرسٹ نہیں ہے، عوام کی فکر نہیں ہے کسی کو بھی، نہ حکومت کو نہ ان سب کو اپنی اپنی جماعتوں کی فکر ہے اور اپنی اپنی قیادت کو بچانے کی فکر ہے. اس لیے میرے حساب سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ذاتیات کے لیے ہو رہا ہے. نیازی صاحب جو ہے یوٹن خان جو ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، جو باتیں وعید کر کے آئے تھے فیل ہو گئے اس کے اندر. اور یہ جو اپوزیشن ہے یہ بھی اپنے لیے کر رہی ہے، چاہے وہ مولوی فضل الرحمان ہو، چاہے وہ جناب علی دوسرے لیڈران ہو پی ڈی ایم کے، سب اپنی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، اپنی اپنی جماعت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہاں عوام کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جناب علی ہمارا جو ہے یوٹن خان ہے، اس نے عوام کے لیے ایسے ایسے کام کیے جناب علی کہ اب جناب پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ کسی کے خوشحال ہو گئی ہے، نہ اس کے پاس بجلی کی کمی ہے، نہ جناب علی صاف پانی کی کمی ہے، نہ ہی جناب آٹا جناب علی جو ہے ناپید ہے، نہ ہی چینی ناپید ہے، ہر چیز پاکستان میں دستیاب ہے، وافر مقدار میں، بالکل مائنر قیمت کے اوپر، لو قیمت کے اوپر جناب علی. ابھی دیکھیں انہوں نے 5 روپے کم کر دیا پیٹرول کے اندر، جناب بڑا کارنامہ کیا. 25 روپے صرف بڑھائے تھے نا، صرف 25 بڑھائے تھے، اس میں 5 کم کر دیے انہوں نے، صرف 25 بڑھائے تھے، لیکن 5 روپے کم کر دیے. آج آپ مطمئن ہو گئے ہیں عوام کو کتنی سہولتیں دی ہیں. تو آپ زندہ باد کا نام لگا دیں، یوٹن زندہ باد، یوٹن زندہ باد، یوٹن زندہ باد. دیکھیں کتنی عوام کو سہولتیں دی ہیں. اب جہاں پر جناب علی سردی کے موسم کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس ملک کے اندر، اس کی بات کہی ہے جناب علی. پھر دوسری بات بڑی ایک چیز آپ کو بتا دوں میں، بڑی اہم بات ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے اندر جو ہے ایک بہت خطرناک قسم کا جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. کون سا کھیل؟ اور وہ کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ کچھ بے شرم، بے حیا، بے ضمیر ٹی وی اینکر پرسن، جس میں ایک کا نام تو میں لازمی لوں گا، حسن نثار. اچھا صحیح ہے. وہ ترغیب دلا رہے ہیں لوگوں کو اب کہ جناب علی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. حسن نثار مبشر لقمان، اور مبشر لقمان بھی اس ٹیم کے اندر شامل ہے. ایک اور اینکر اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا، حسن نثار بھی، مبشر لقمان بھی، ایک اور اینکر ہے ان کا نام بھی ہے اس کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ملا کیا ہے، تسلیم کر لیں میں تو حرج کیا ہے، پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. یہ پاکستان کو مسئلے کو پاکستان کے لوگوں کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی، اور یہ بڑا گھناؤنا کردار دے. اور ایسے لوگوں کو ہماری قوم کو چاہیے انہیں سمجھے، انہیں کنڈم کرے ہر پلیٹ فارم کے اوپر. ان کے ٹاک شو دیکھنا بند کر دے، ان کو ویوز نہیں ملنے چاہیے. انہوں نے یہ بدماشی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے حکومت کی ماں کے اوپر. یہ بڑا ایک المیہ ہے جو اس وقت ہمارے حکومت کی ماں پر آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حکومت کے لیے کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے تو آپ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں. سر آپ اپنی بات پر غور کریں، آپ نے کیا بات کہی ہے ذرا پروف بھی کریں اس کو. دیکھیں جناب اب تک جو بھی کام ہوتا آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ حکومت کی اس میں 2 ایلیمنٹ بڑے واضح طور پر ہے. ایک ایلیمنٹ چھوٹا سا ہے جو عوامی ایلیمنٹ ہے، اس کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو اسے ملنی چاہیے. دوسرا اپوزیشن کا دورانیہ ہے، بیانیہ ہے، اس کو لوگ لے کر آتے ہیں. اور نمبر 1 جو ہے وہ ہماری حکومت کا ہے. تو اب جو کچھ حکومت کر رہی ہے اقدامات، جو کچھ حکومت کر رہی ہے اقدامات، میرے پاس ایک میسیج آیا تھا اور میں نے آپ کو بھی شیئر کیا تھا. اچھا صحیح ہے، میسیج آیا تھا، میں نے آپ کو بھی شیئر کیا تھا، آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، میں بھی میرے ذہن سے نکل گیا، میں پچھلے 2 پروگرام میں بات کرتا. ایک کیا نام ہے انسٹیٹیوشن کی ذمہ دار خاتون نے جو کراچی میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ قادیانیت کو یہ میسیج بھیجا ہے کہ جو سندھ ٹیکسٹ بورڈ یعنی وفاقی ٹیکسٹ بورڈ سے جو کتابیں ان کو ملی ہیں لائبریری کے لیے، اس میں صرف اور صرف قادیانیت کا پرچار ہے. تو جب جو کام حکومت کر رہی ہے، جو کام اچھا قادیانی چاہ رہے ہیں، قادیانی کیا چاہ رہے ہیں؟ جا کے جب یو ایس پہ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پاکستان کے متعلق، اور قادیانی جب جا کے ملتے ہیں وہاں پر کیا نام ہے اسرائیل کے اندر تو کیا کہتے ہیں پاکستان کے متعلق. تو اور انہیں کو پاکستان کی گورنمنٹ ہوا دے رہی ہے، انہیں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے، انہیں کے لیے جناب علی تخت بچھا رہی ہے، انہیں کے نمائندوں کو حکومت میں شامل کر رہی ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حکومت وہی کام کر رہی ہے جو ان سے اسرائیل کرانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بے ضمیر لوگ ہیں، سمجھے نا، بڑی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن یہ بے ضمیر لوگ ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اربوں روپے کی جائیداد کہاں سے بنائی ہے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا منی ٹریل دینے کا. لیکن عمران کی منی ٹریل کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ ضمیر فوش لوگ ہیں، یہ حکومت کی ایما پہ سارے کام. کون سے لوگوں نے اربوں روپے کی پراپرٹی بنا لی ہے؟ نام بھی بتائے نا بھائی. بات تو نہ کریں بھائی آپ اپنے پرسنل جہاز رکھ رہے ہیں یار. کل کے جناب علی ابھی لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا، کل کے کیا نام ہے روڈ پہ موٹر سائیکل بھی نہیں تھی جن کے پاس چلنے والے، آج وہ اپنے جہازوں کو لے کے اڑ رہے ہیں. وہ آج سے نہیں ہے، جاؤ 25 سال کی محنت اس بندے کی، 25-30 سال کی، وہ ایک عرصے سے اس نے بزنس کیا ہے. کیا بزنس کیا ہے؟ وہ آپ یہ کیسے کیا بزنس کیا؟ آپ کتنا ٹیکس دیا ہے؟ چلیے بتا دیجیے. ٹیکس پے کرتا ہے وہ؟ کتنا ٹیکس دیا ہے؟ جتنا بھی جو اس کی بات کر رہے ہیں جہانگیر کی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مبشر لقمان کی جناب. اچھا مبشر لقمان کی بات کر رہے ہیں. ہاں مبشر لقمان کے بارے میں سر یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ہماری جو یہ مشرف گورنمنٹ میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. میں بتاتا ہوں کتنا ٹیکس پے کیا انہوں نے. نہیں ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. 20 سال کی ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے. 20 سال میں انہوں نے کیا 20 کروڑ روپے ٹیکس پے کیا ہے جو انہوں نے 50 کروڑ کا جہاز لے لیا. مجھے بتائیے نا. اب ایسے دوسرے بھی ہیں بھی. حسن نثار کو دیکھ لیجیے، بڑے بڑے بنگلے بنا کے جائیدادیں لندن اور باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے، کہاں سے آ گیا ان کے پاس؟ بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں، حکومت نہیں دیکھے گی اس طرف، کیونکہ یہ تو سپورٹ ہے حکومت کی. اور پھر وہ ایک نئے آئے عمران خان کے نام سے، ان کو بھی دیکھ لیجیے آپ. عمران خان ریاض وہ ان کی انویسٹیگیشن اتنی وہ نہیں ہوتی. وہ آج کل جو ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے. انہوں نے حکومت پر تنقید بھی کی، تنقید کی ہے حکومت پر جناب، کچھ لوگوں کو بیلنس کرنے کے لیے. آپ یہ بتائیے کہ جو سانحہ ہوا تھا موٹر وے کا اس کا مجرم کہاں ہے؟ تو اس میں عمران خان ریاض کا کیا قصور ہے سر؟ اس نے ہائی لائٹ کی ہے. اس نے ہائی لائٹ کی. نہیں میں عمران خان ریاض کے میں حکومت کی بات کر رہا ہوں سر. میں حکومت سے بات کر رہا ہوں. جی حکومت سے بات کر رہا ہوں. ہم آپ کیفر کردار تک پہنچائیں گے مجرموں کو، کڑی سے کڑی سزا دیں گے. ہم قانون لے کر آ رہے ہیں جیل میں. او بھائی جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے اس کو؟ اچار ڈالنے کے لیے اس کا. بس اس کا ٹرائل ہو رہا ہے نا. کس چیز کا ٹرائل ہو رہا ہے؟ ساری چیزوں کا اچار ڈالو گے اس کا یار. آپ قانون لا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یار جو قانون بنا ہوا اس پہ عمل درآمد کر لے حکومت. یار آپ مجھے بتائیے جناب، آپ فیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ جلسہ روکنے میں ناکام ہو گئے. جی یہ تو کنفرم ہے. اور پی ٹی ایم کامیاب ہوئی جلسہ کرنے، انہوں نے کام جلسہ کر کے دکھائیں گے، آپ نے کام جلسہ کرنے نہیں دیں گے. ختم ہو گئی کہانی آپ کی. اب آپ شرافت سے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ سے. اب آپ عوام کے اوپر رحم کریں. آپ کشد و خون کی ہولی نہ کھیلنے دیں اس ملک کے اندر. آپ کا ٹارگٹ یہی ہے، آپ کا پلان یہی ہے، کسی طرح سے عوام روڈوں پہ نکلے اور کشد و خون کی ہولی کھیلی جائے اور آپ کے مقاصد پورے ہیں. آپ تو عوام کو مارنا چاہتے ہیں. آپ کہہ چکے ہیں میں رلاؤں گا، میں تڑپاؤں گا، وہی کام کر رہے ہیں. وہ تو ان کو وہ عوام کو تھوڑی کہنے سر. وہ تو جو چور اور ڈاکوؤں کے بارے میں. تو اس میں سے ایک تو بتا دیے کس کو رلایا ہے، کس کو تڑپایا ہے. سبھی رو رہے ہیں. کہاں رو رہے ہیں؟ سبھی رو رہے ہیں. چور ڈاکو ہے، کبھی لندن جاتے ہیں، کبھی جب دل چاہتا ہے واپس آ جاتے ہیں. سبھی رو رہے ہیں. سب واپس آ جاتے ہیں. کبھی دل چاہتا ہے لندن چلے جاتے ہیں، کبھی زرداری کون سی جیل میں؟ عمران زرداری کون سی جیل میں؟ خور کیا نام ہے مجھے کیا نام ہے اپنا نواز شریف کون سی جیل میں؟ فضل الرحمان صاحب کون سی جیل میں؟ جو پنجاب کے بڑے ڈاکو جو تھے. سنیے جناب، آپ کیا تڑپائیں گے جن کو کہا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. کون تھا وہ؟ چودھری. آپ تو وہاں بھیک مانگنے پہنچ گئے. آپ کی تو عادت یہی ہے. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ بھکاری نمبر 1 کون آتا ہے. جائیے آپ چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کے لکھیں ادھر. عوام سر ہمارے ملک کے لیے بھکاری بنا ہوا ہے نا. عوام کے لیے بھکاری بنا ہوا ہے. او یہ شوکت کارن ہاسپٹل اس نے عوام کے لیے بنایا. ارے لعنت بھیجیے جناب. ایسے لیڈر کے اوپر لعنت بھیجیے جناب جو عوام کے پیسے کے اوپر اپنا گھر چلا رہا ہو. اچھا یہ دیکھیے یہ کنٹینر کی جو سیاست ہے یہ سٹارٹ بھی جناب ہمارے عمران خان صاحب نے کی تھی. اور انہوں نے ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ایک بات کہی تھی کہ اگر 50 لوگ بھی، اگر میں وزیر اعظم ہوتا اور 50 لوگ اکٹھے ہو کر آ جاتے تو میں گھر چلا جاتا. نہیں تو وہ یہ 50 لوگ نہیں نا، وہ ان کو انسان ہی نہیں مانتے نا. تو کافی زیادہ نوکری تھے. نہیں وہ 50 تھے. نہیں اس میں انسان کہاں تھے، لوگ کہاں تھے اس میں؟ تو کون تھے اس میں؟ اس میں تو سارے وہ تھے. ہاں خلائی مخلوق تھی. اچھا خلائی مخلوق کو نہیں مانتے. انہوں نے جو کہا تھا نا 50 لوگ، وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کو حکومت دلوائی ہے. وہ 50 لوگ، اور وہ جب دل چاہے گا چٹکی بجاتے ہیں غائب کر دیں گے.
وہ جن 50 لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ 50 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ 50 اکٹھے ہو گئے تو وہ چلی جائے گی۔ اچھا کل کا جو جلسہ جو کامیاب ہوا ہے، اب میں آپ کے لیے ایک انفارمیشن دیتا ہوں، جو اصل میں یہ کل تھا بیسیکلی پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس۔ جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، اور ملتان جو ہے نا سر، ملتان یہ بیسیکلی کسی وقت میں پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا۔ بالکل محترمہ بینظیر بھٹو جو شہید ہیں، وہ بارہا یہ بات کہتی تھی کہ یہ منی لڑکانا ہے، جی بالکل صحیح، کیونکہ یہاں سے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ون کیا ہے، اور ابھی بھی جناب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کے جو 3 صاحبزادے ہیں وہ تھوڑے مارجن سے آ رہے ہیں، انہوں نے 60 ہزار سے اوپر، پھر وہ کہتے ہیں آپ ہار رہے ہیں، نہیں بیسیکلی تو ہار گئے نا، ہارے نہیں، انہیں ہرایا گیا ہے، پلاننگ کے تحت ہرایا گیا ہے، اور باقاعدہ گیلانی صاحب کو تو پراپر طریقے سے وہ جو ایک ہمارے اوپر ایک چیز مسلط ہوئی تھی، افتخار چودھری نام کا سپریم کورٹ کا، جو میں گالی دینا چاہتا ہوں اس کو، وہ جو ہے اس شخص نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا بلا وجہ، وہ ایک سوموٹو ایکشن لیتا تھا اور جو اس کا دل کرتا تھا وہ نقصان پہنچا دیتا تھا، صرف کیا کہ وہ پولیٹکس میں آنا چاہتا تھا، اور زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ پولیٹکس میں آئے گا، اور وہ پھر اس نے اپنی جماعت بھی بنائی پولیٹکس کا، لیکن وہ اپنی سیاست میں خود ہی دفن ہو گیا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جنہوں نے اس کو یوز کرنا تھا انہوں نے اس کو یوز کیا اور اس کو سائڈ پہ کر دیا بس۔ تو اب آپ کو پتا ہے نا کہ کون یوز کرتا ہے، ملتان کا جو جلسہ ہے بیسیکلی آپ کو پتا ہے نا کون یوز کرتا ہے، بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، ملتان کا جو جلسہ جو کامیاب ہوا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے۔ آج یوم تاسیس تھا نا تو پیپلز پارٹی کا، تو پیپلز پارٹی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں نواز شریف نون لیگ کے ورکر زیادہ تھے یا میں نے نہ فضل الرحمان کی تعریف کی ہے، میں نے نہ فضل الرحمان صاحب کی تعریف کی ہے، نہ میں نے بی بی مریم کی تعریف کی ہے، میں نے آصفہ بھٹو کو کریڈٹ پیش کیا ہے کہ وہ بے نظیر کی صاحبزادی ہونے کا اس نے ثبوت دیا ہے، اور جلسہ کامیاب ہونا تھا اس لیے کہ جناب علی جلسے میں لوگوں کو حکومت نے خود بھیجا ہے، جلسہ تو ویسے ہی کامیاب ہونا تھا، یوں کہ جب حکومت اقدام کرتی ہے نا کسی چیز کو، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ رد عمل مخالف سن میں ہوتا ہے، حکومت نے روکنے کی کوشش کی اور عوام نے ثابت کر دیا، عوام نے بتا دیا کہ یہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں، ہم داد بھی جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پروگرام کا تھوڑا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس سطر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے، اپنے کمنٹ ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔